اور نبی پاک سے پکی سچی محبت یہ ایمان کی نشانی ہے۔ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی و ولدی والناس اجمعین۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا۔ اب اس حدیث کے تحت شاہ عبد الحق محدث رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد آپ فرماتے ہیں کامل مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز اور اپنے والدین اور اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا۔ جب وہ محبت کرنے والا ہوگا وہ کامل مومن ہوگا۔ اللہ علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے یہ محبت طبعی نہیں ہے بلکہ مراد عقلی محبت ہے کہ عقل سے ہم نے محبت کرنی، عقلی محبت ہے۔ کیونکہ اگر طبعی محبت ہوگی مطلب یہ ہوگا ہر ایک کو مجبور کیا جائے گا کہ تم محبت کر، اگر محبت نہیں ہوگا تو مطلب کیا ہوگا وہ کامل مومن نہیں۔ اور یہ آیت کے خلاف ہے۔ آیت کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مجبور نہیں کرتا، طاقت سے بڑھ کر اللہ مکلف نہیں بنایا۔ جب اللہ پاک کسی جان پر بلا وجہ بوجھ نہیں ڈالتا تو اب اگر ہم طبعی محبت کر دیں تو طبعی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اگر بندے کے دل میں محبت ہو یا نہ محبت کرے، ٹوٹ پڑے محبت کے لیے، اب یہ محبت مشکل ہے۔ دیکھ جبکہ صحابہ کرام کے اندر یہ خصوصیت تھی، جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ، حضور کا دیدار کیا، حضور کا کلمہ پڑھا، طبعی محبت آئی، انہوں نے اذیتوں، پریشانیوں، تکلیفوں کی پرواہ نہیں کی اور حضور سے محبت کرتے رہتے۔ اور بھی صحابہ کرام جن پر تکلیفیں آئیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ان پر تکلیفیں آئیں، اور صحابہ کرام جن پر کفار نے تکلیفیں دی لیکن اس کے باوجود ان کی محبت کم نہیں تھی، وہ طبعی محبت آ چکی تھی۔ اور اب جب طبعی محبت یہ کمال کی محبت ہوتی ہے، لیکن ہمارے اندر طبعی محبت کم ہے، ہم کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری نورانی ذات موجود نہیں، اور کیونکہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو آپ زندہ، آپ قبر انور کے اندر زندہ، لیکن ہمارے سامنے نہیں، تو جس کی وجہ سے ہم دیکھ کر محبت کا اظہار کریں، آپ کے لیے جان نثار کریں۔ اب کیا ہوا، عقلی محبت لازمی ہے، کیونکہ عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر حضور ہمارے سامنے ہوں یا نہ، ہمارے سامنے ظاہر ہوں یا ہمیں خواب میں ملے، ہر حوالے سے حضور سے محبت کرنی، ہر حوالے سے حضور سے پیار کرنا، ہر حوالے سے حضور سے عشق و محبت کرنا۔ اور یہ اس طرح ہی ہے، اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیں۔ مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اس میں ایک مثال سے سمجھایا ہے، فرمایا ایک بیمار آدمی ہے، اب بیمار آدمی جو دوائی سے محبت کرتا ہے، اگر کڑوی دوائی ہو اس کو کھانی پڑے گی، اب وہ دوائی سے جو کڑواہٹ ہے اس کے اندر، دوائی کے اندر، لیکن اس سے محبت کر رہا ہے، اس کو کھا رہا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ اس کا عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ اگر یہ نہیں کھائے گا بیمار رہے گا، اگر یہ کھائے گا شفا یاب ہو جائے گا۔ اب وہ اس بات پر مجبور ہے، یعنی عقل اس کو مجبور کر رہی ہے کہ یہ دوائی کھا، اس کے باوجود تجھے شفا مل جائے گی۔ اب اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم حدیث کی طرف آتے ہیں، وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین، اپنے اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا نہ ہو۔ اب اگر ہم اس حدیث پاک کو دیکھتے ہیں تو اس حدیث پاک کی روح سے یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت عقلی کریں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دیں،
تو ہمیں ماننا پڑے گا، ہم اس سے منہ نہیں پھیر سکتے، ہم اپنے آپ کو پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ نبی پاک جو فرمائے یہ ہمارے لیے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت عقلی ہے کہ ہم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرمائیں ہمیں کرنا پڑے۔ اب حضور جو ہمیں فرما دیں ہم مجبور ہیں عقل کے اعتبار سے کہ ہمیں کرنا پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ اگرچہ دل میں کچھ نہ ہو، ایمان مضبوط کرنا ہے، اپنا ایمان کامل کرنے کے لیے ہمیں وہ چیز عقل کے اعتبار سے عقل کو اس چیز کا پابند کرنا پڑے گا کہ حضور کے بتائے ہوئے سنت طریقے، آپ سے عشق، آپ سے محبت، آپ سے پیار ہر وقت کرنا ہے، اس کا اظہار بھی کرنا ہے اور اس اظہار کا لوگوں میں پرچار بھی کرنا ہے، تو جا کے ہمارا ایمان کامل ہوگا۔ اور مولا علی قاری ایک اور بات فرماتے ہیں اس اگر یہ جو محبت ہے اس محبت سے مراد ایمانی محبت ہے۔ اب ایمانی محبت کیا ہے؟ فرمایا ایمانی محبت یہ ہے کہ بندہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت و پیار کا اظہار کرے اور محبت کرے۔ فرمایا یہ ایمانی محبت ہے۔ ایک ایمانی محبت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے پاک ماننا، حضور کے بتائے ہوئے سنت کے طریقے پر چلنا، یہ بھی ایک ایمانی محبت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک وہ بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ والدین، اولاد و تمام لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا۔ اب احبا کا صیغہ فرمایا، یعنی یہ اس میں تفضیل ہے، اور اس تفضیل کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے۔ اب مطلب کیا ہے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے کا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مطلب والدین سے محبت نہیں، والدین سے بھی محبت ہے، اولاد سے بھی محبت ہے، لوگوں سے بھی محبت ہوتی ہے ہمیں، لیکن حضور سے سب سے بڑھ کر محبت کس طرح کرنی ہے؟ وہ اس طرح ہے کہ حضور کے دین کو پھیلانا ہے، جو حضور دین لے کر آئے اس کو تسلیم کرنا ہے، حضور کی سنت کو اپنانا ہے، حضور سے عشق و محبت کا اظہار کرنا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے۔ یہ ایک محبت جو سب سے بڑھ کر کرو، کیونکہ طبعی محبت تو ہمارے اندر آ جائے تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، اور عقلی محبت یہ بھی ہر اندر ہے، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ محبت کے طور پر فرمایا کہ اس کا ایمان کامل ہوگا جو سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ اب حضور سامنے ہوں گے تو ہم حضور نبی پاک کے ہاتھ مبارک بھی چومیں گے، حضور کے مبارک چہرے کا بھی زیارت کریں گے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے چیزوں کی ہم کی حفاظت کریں گے، ان سے پیار کریں گے۔ لیکن اب حضور نبی پاک ہمارے سامنے نہیں، لیکن اب ہم کس طرح لوگوں سے، اپنے والدین سے بڑھ کر حضور سے محبت کریں؟ ایک ہی طریقہ، اس دین کو صحیح طریقے سے ماننا، دین کو پھیلانا، نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا، حضور سے محبت کا اظہار کرنا، حضور کے اوصاف کو بیان کرنا، گستاخان رسول کا کلا کما کرنا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کا حکم دیں اس پر کر چلنا، جس سے منع کریں اس سے رک جانا۔ یہ آپ سب سے بڑی محبت کا ذکر کرتے رہیں، حضور کے اوصاف کا ذکر کرتے رہیں، حضور سے پیار کرتے رہیں، حضور کے دین سے پیار کریں، قرآن پاک سے پیار کریں، حدیث سے پیار کریں، ان پر عمل کریں، قرآن کی تلاوت کریں، حدیث کو سنیں، اس پر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنے دل و دماغ میں بٹھا کر عمل کریں۔ یہی ہمارا ایمان و محبت ہوگا۔ ہم صرف سننے کے حد تک ہوتے ہیں، اگر ہم اس کو سٹیپ بائی سٹیپ عمل کرنا شروع کر دیں ہماری زندگی پھول کی طرح نکھر جائے گی اور خوشبو کی طرح معطر ہو جائے گی کہ ہماری زندگی ایک پھول کی طرح نکھری ہوئی لوگوں کے سامنے ہوگی کہ یار یہ شخص ہے جو حضور سے محبت کرنے والا۔ ورنہ حضور کا خواب کے اندر دیدار ہو جائے یہ تو بندے کو ویسے ہی وارے نہارے ہو جائیں گے۔ حضور کا دیدار، حضور کا چہرہ آپ کے سامنے ہو، میرے سامنے اللہ نصیب کرے تو کیا ہوگا؟ پھر محبت طبعی بھی آ جائے گی، محبت عقلی بھی آ جائے گی، اور محبت ایمانی بھی آ جائے گی۔ لیکن اگر حضور کا دیدار نہ ہو، حضور کا جلوہ زیبا ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو، اس کے باوجود محبت عقلی اور محبت ایمانی تو لازمی ہے۔ اور ایک بات، محبت ایمانی کے بغیر ایمان بھی نہیں ہے۔
اگر بندہ کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لیکن حضور سے محبت ایمان ہی نہیں کرتا تو وہ بندہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ تو اب حضور سے پکی محبت کا ایمانی تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کو سچے دل سے ان نبی اللہ کے رسول مانیں، ہر عیب سے منزہ مانیں اور آخری نبی مانیں۔ انشاءاللہ یہ ہم کام کریں گے، حضور سے پکی سچی محبت کا اظہار بھی ہو جائے گا۔ کئی طرح کی چیزیں جو ہمارے خیالات میں آتی رہتی ہیں، روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، جو ہمارے اللہ اور رسول سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں چیزیں، ہم ان سے بیگانہ ہو جائیں گے اور حضور کی محبت کی طرف آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ